السلام علیکم میرے بھائیوں، جیسے کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان اس دن کو بڑے ہی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ پاسبل ہی نہیں کہ جو شخص مسلمان ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر خوش نہ ہو۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہیں۔ بہرحال اس پر اجماع ہے کہ پوری امت میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ جیسے بریلوی اور شیعہ حضرت میلاد کے نام سے ربیع الاول کے اندر پروگرام کراتے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث سیرات النبی کے نام سے جلسے کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس دن پر کیا کرنا چاہیے کہ جو اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کی حدود کو نہ پار کریں۔ جو بھی کام اس مہینے مبارک میں ہم لوگ کریں وہ شریعت کے اندر رہ کر کریں، نہ کہ شریعت کو توڑ کر۔ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام پر خوب ساری درود و سلام پڑھیں، ان کے نام کے جلسے کرائیں، ان کے آپ لوگوں کو لنگر کرائیں، لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ اس دن کو الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ کچھ خرافات انجیکٹ ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ ان کی نیت خرافات کی نہیں ہوتی، لیکن وہ آگے چل کر خرافات کی شکل لے لیتی ہیں۔ جیسے کہ اب 2 یا 3 دن کے بعد ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر ربیع الاول 12 تاریخ کو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم نکالا جاتا ہے اور بہت ہی کثیر تعداد میں لوگ اس جلوس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان جلوس کے اندر جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہوتے ہیں، ان جلوس کے اندر اب خرافات زیادہ ہونے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈی جے لگ کر لوگ اس جلوس کے اندر جاتے ہیں، ڈی جے لگ کر اس جلوس کے اندر لوگ خرافات کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہڑدنگ مچاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ شرٹس کے بٹن کھول کر سڑک پر لیٹ کر ناگن ڈانس تک کرتے ہیں اور وہ نشہ تک کر کے آتے ہیں ربیع الاول کے جلوس کے اندر۔ کہا یہ جاتا ہے، ہمارے عالم، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جلوس کے اندر باوضو رہیں، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو پاک تک نہیں ہوتے ہوں گے، باوضو تو آپ دور کی بات ہے۔ جلوس کے اندر جتنے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ صرف خرافات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو چیزیں جلوس کے اندر کی جا رہی ہیں کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہاں بالکل، میں مانتا ہوں کہ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے جلوس نکالنا بہت ضروری ہے، اپنی اکثریت کو شو کرنا بہت ضروری ہے دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس کو نکال رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر یہ خرافات نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ انہیں اس کا اجر دے گا، لیکن جو کام آپ جلوس کے اندر کر رہے ہیں، جس طریقے سے بیہودہ ڈانس آپ کر رہے ہیں، آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو پکڑ ضرور لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلے ہیں اس جلوس کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کو جو بانٹتے ہیں، جو اس کا انتظام کرتے ہیں، میرے بھائیوں، وہ چھتوں پر کھڑے ہو کر بسکٹ، سموسے، فروٹس، بریانی، زردے کی پیکٹ بنا کر نیچے پھینکتے ہیں اور بعض لوگ انہیں کیش کر لیتے ہیں اور بعض کے ہاتھ سے وہ چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ سڑکوں پر اس طرح پیروں کے تلے کچلی جاتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں کیا۔ اللہ نے رزق ہمیں اسی لیے دیا تھا کہ ہم انہیں پیروں سے اپنے رون دیں۔ آپ دیکھیں جب جلوس ختم ہوتا ہے تو کس قدر کے رزق، سموسے، بسکٹ، فروٹس سڑک کے اوپر پڑے ہوتے ہیں کچلے ہوئے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہی کرنا ہے جلوس کے اندر جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے ہیں جلوس کے اندر، پھر آپ یہ کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر نکلے ہیں جلوس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی کام آپ لوگ جلوس میں کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا، 90% لوگ جو کام جلوس کے اندر کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہی نہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے پبلک کو اتنی چھوٹ دے دی، اتنی ڈھیل دے دی، بالکل انہیں چھوڑ دیا۔ اب جب انہیں لگا کہ پبلک آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، پھر انہوں نے فتوے دینے شروع کیے کہ ڈی جے نہیں چلے گا، ڈی جے والی گاڑیاں نہیں آئیں گی، لیکن پبلک نے ان کے فتووں کو جوتے سے مار دیا، وہ ان کی سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے تم فتوے دیتے ہو، ہمیں جو کرنا ہے تو ہم وہی کریں گے۔ آج بھی اگر انتظامیہ جو ہے وہ سخت ہو جائیں،
وہ سخت ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ جتنی بھی جلوس میں گاڑیاں آئیں گی یہ ساری واپس کر دیں، جتنی بھی ڈی جے والی گاڑیاں آئیں یہ سب کو واپس کر دیں۔ اگر آپ کو جلوس کو کامیاب بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جلوس ایک اچھے طریقے سے نکلے اور اس کا لوگوں پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے، تو آپ کو اس کے اندر تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آپ فقط 2 گاڑیاں جلوس کے اندر لے جائیں، ایک سب سے آگے رہے اور ایک سب سے پیچھے، اور بیچ کے اندر ساری پبلک ہو، اور جب پہلی والی گاڑی سے سب سے آگے والی گاڑی سے نعرے تکبیر بلند ہوگا تو ساری پبلک جو ہے وہ اس نعرے تکبیر کا جواب دے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کا شہر گونج اٹھے گا اللہ اس کے رسول کے نام پر۔ لیکن آپ کو تو صرف خرافات کرنی ہے، صرف ڈانس کرنا ہے، اسپرے اڑانا ہے، رزق کی بربادی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے ضرور پوچھ لے گا کہ تم نکلے تو تھے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر، لیکن کام تم نے شیطانوں والے کی ہے، پیروی تم نے شیطان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہرگز نہیں کی۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ایریوں میں اپنے اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط طریقہ، اس طریقے سے سیلیبریشن نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کیوں نہیں اڑائیں گے؟ مذاق اڑانے کا موقع آپ انہیں فراہم کرا رہے ہیں، آپ انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرا رہے ہیں، وہ مٹیریل پرووائڈ کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بینرز کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے اور لوگوں کے معاذ اللہ لوگوں کے پیروں کے نیچے وہ بینر پڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے پڑا ہوتا ہے، لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ میری باتیں کڑوی ہیں لیکن سچ ہے، آپ کو میری باتیں خراب لگیں گی لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلے ہیں، کسی دنیاوی نیتا کے نام پر نہیں نکلے، کسی دنیاوی شخص کے نام پر نہیں نکلے، آپ امام الانبیاء کے نام پر نکلے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ویسا بنائیں، آپ اپنے کردار کو ویسا بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ جو جلوس جا رہا ہے یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ آپ وضو کے ساتھ رہیں، آپ پاک رہیں، آپ اس طرح کی خرافاتیں نہ کریں، آپ ناچ گانا کودنا اچھلنا بند کریں، آپ رزق کی بربادی بند کریں۔ جھنڈوں کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہی جھنڈے معاذ اللہ گاڑیوں کے اوپر لوگ ان پہ جوتے رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پر جھنڈے پڑے ہوتے ہیں، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ اور ہمارے انتظامیہ سب بیوقوف بنے، بالکل خاموش ہو کر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لب سے آواز نہیں نکلتی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں اس لیے۔ اور جب مخالفین ہنستے ہیں تو پھر یہ شکایتیں لگاتے ہیں کہ بتاؤ یہ شیطان ہے، یہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہو سڑکوں کے اوپر اس طرح بیہودہ حرکتیں کر کے۔ میرے بھائیوں، جو محبت کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس تقاضے کو پورا کریے، انشاءاللہ تعالی لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔